شکریہ چیئرمین صاحب. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ موقع دیا بات کرنے کا. میں سب سے پہلے جو پچھلے دنوں کراچی پولیس آفس شارع فیصل پہ جو دہشت گردی کا افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ پیش ہوا، اس میں جو لوگ شہید ہوئے، ہمارے رینجرز کے اور پولیس کے جوان اور ہمارے وہاں کے جو ملازمین تھے، جس میں خاکروب بھی شامل تھا اور ایک لفٹ آپریٹر بھی شامل تھا اور سپاہی بھی شامل تھے، میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. اور دیکھنے کی ضرورت سر یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ اس سے پہلے پشاور میں ہوا، اور یہ دوسرا واقعہ جو کہ پولیس لائن میں ہوا تھا، اور اب یہ واقعہ کراچی پولیس آفس میں ہوا شام کو 7:20 پہ. سوچنے کی بات یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے، اس مائنڈ سیٹ کا جو تعلق ہے وہ تو ایک پرانی ہے، لیکن اگر آپ پچھلی حکومت کو دیکھیں گے، عمران خان صاحب کے بیانات جو انہوں نے دیے، اس میں دیکھیں گے کہ تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ دہشت گرد اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. دہشت گرد ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ یہاں پہ میرے فاضل رکن سینٹ عرفان صدیقی صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ نواز صاحب کے دور میں ان سے بات کرنے کی، طالبان سے بات کرنے کی کوئی کمیٹی بنائی گئی، تو طالبان نے جو کمیٹی اپنی طرف سے بنائی، عمران خان صاحب شامل تھے، اس میں پاکستان کے جو 2-3 ہمارے سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ شامل تھے. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دہشت گردوں کو پشت پناہی اس پاکستان سے، اس سابق وزیر اعظم کی جانب سے دی جا رہی تھی، حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی. تو جناب عالی، حکومت نے جب پشاور کا واقعہ ہوا تو اے پی سی کال کرنے کی بات ہوئی. اے پی سی کے لیے تمام جماعتوں سے رابطے کیے گئے. عمران خان سے آپ کی پارٹی سے بھی حکومتی وفد جا کے ملا، اس کو دعوت دی، لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے اس اے پی سی میں، جو کہ ایک قومی مسئلہ ہے، دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے، ہمارے لوگ متاثر ہیں، ہمارے صوبے متاثر ہیں، ہماری ملٹری فورسز نے ان کے خلاف بہت ایکشن کیا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، لیکن شاید ان کو اس سلسلے میں کوئی نہیں تھا. آج بھی اے پی ایس کے میرے شہید طلباء، ان کے گھر والے آج بھی انصاف کے تقاضے کر رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں وہ، لیکن ان کو نہیں دیا گیا. دوستوں جناب چیئرمین کیجیے گا، تو یہ جو صورتحال ہے، اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا 20 نکاتی. اس وقت ایپیکس کمیٹیوں کے کہا گیا کہ تمام صوبے اجلاس کریں گے. میں پوچھتا ہوں کہ صوبہ پختونخوا کی حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے، بلوچستان کی حکومت نے کتنے اجلاس کیے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے 20 سے زیادہ اجلاس کیے، اور مسلسل جو اپنی جو ہے وہ ایجنسیز کے ساتھ، پیراملٹری فورسز کے ساتھ وہ کوارڈینیشن میں رہی، اور ہم نے بھرپور کوشش کی کہ صوبہ سندھ کے اندر اس دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے وسائل بھی استعمال کیے جائیں اور ہر ممکن کوششیں بھی کی جائیں. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا جس طریقے سے عمل یہاں کرنا چاہیے تھا. ایک تو سر میں اپنے آنریبل اسٹیٹ منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مردم شماری، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے صوبہ سندھ کا، کہ وہ جو ہماری قرارداد تھی انہوں نے وہ اسٹیٹنگ کمیٹی میں آپ اس کو ریفر کر دیا. لیکن سر بات یہ ہے کہ مردم شماری کی وجہ سے صوبہ سندھ بہت سے مسائل کا شکار ہے. 2017 کی مردم شماری میں صوبہ سندھ کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی، اس کو کم کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پر مسائل کا بہت بوجھ پڑا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پورے اپ کنٹری سے صوبہ سندھ میں آبادی کا جو جس طرح سے دباؤ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ صوبہ سندھ دارالخلافہ کراچی شہر میں 2000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ ظاہری بات ہے، پانی بھی استعمال ہوتا ہے، بجلی بھی استعمال ہوتی ہے، گیس بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں کے ٹرانسپورٹ بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کا جو اثر ہے وہ صوبہ سندھ کے اوپر آتا ہے. تو ہم اسی لیے چاہ رہے تھے کہ اس جو قرارداد ہے ہماری، جس میں یہی ہے کہ ہم جو بھی لوگ وہاں آتے ہیں
ان کو وہیں گنا جائے تاکہ ہمیں جو ہے اس کو صحیح طریقے سے وہاں اس کا حصہ بھی مل سکے. سر میں یہاں پہ کسی دوست نے بات کی کووڈ-19 کے حوالے سے, لاک ڈاؤن کے حوالے سے. جب کووڈ آیا تو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے تھے کووڈ کوئی چیز نہیں ہے, یہ نزلہ اور انفلوئنزا ہے. صوبہ سندھ کی وہ واحد حکومت تھی جس نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا. اس کو جو اس کی روح کے مطابق جو صورتحال تھی اس کو وہاں لاک ڈاؤن بھی کیا, جس کی حکومت اس وقت مخالفت کرتی رہی. لیکن جب ان کی سمجھ میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ صوبہ سندھ کی حکومت نے صحیح اقدامات کیے تھے, لاک ڈاؤن صحیح کیے تھے, تو اس کو پھر ان کو اپنانا پڑا. تو جناب حکومت سندھ نے سیٹ لی اور آج شکر ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر کوئی جو ہے اس وقت کووڈ کا کوئی کیس اس طریقے سے آج رپورٹ نہیں ہو رہا, سوائے اس کے جو لوگ باہر سے آتے ہیں چاہے ان میں کوئی نہ کوئی سمٹم ہوتے ہیں یا تھوڑے سے چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ آتی ہے. دوسرا سر, صوبہ سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بدترین بحران کا شکار ہے اس وقت پورے صوبے کے اندر, جبکہ 71% سے زیادہ صوبہ گیس جو ہے پیدا کرتا ہے اور وہ پاکستان کو دیتا ہے, لیکن اس کے حصے کا شاید 8% یا 5% بھی نہیں ملتا. اس کا پورا صوبہ سندھ کا گھر گھر لوڈ شیڈنگ کی بدترین جو ہے وہ صورتحال سے دوچار ہے. تو میں آپ کے توسط سے, اور منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں وزیر پیٹرولیم اور گیس کے جو محکمہ وزارت دیکھتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ٹائمنگ دی ہے وہ صبح 6 سے 9 تک بھی وہ گیس نہیں آتی ہے, نہ شام کو گیس آتی ہے, دن کو گیس آتی ہے. لوگ جو ہے وہ ایک سب اسٹینڈرڈ قسم کے سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ صوبہ سندھ کو اس کے حصے کی جو گیس ہے وہ اس کو فراہم کی جائے. تو میں اسی حوالے سے آپ کا شکریہ ادا آپ کی نوٹس میں بات دینا چاہتا ہوں. سر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں ہم جاتے ہیں, سر کوئی وزیر اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں آتا ہے. میں آپ سے کوئی اس کا نوٹس لیں کہ جو وزیر ہے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں آئے, منسٹر صاحب انشور کرائیں منسٹرز آ جائیں. جی وہ نہیں آتے ہیں. اور میں تو اپنے آنریبل منسٹر شہزاد امان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جتنی بردباری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, تعامل کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں اور سوالات کے جواب دیتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ پوری حکومت کو یہ سینٹ میں یہ اتارتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. آنریبل سینیٹر لاسٹ اسپیکر سردار شفیق ترین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب.